آج بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسے شخص کی جس کا نہ ہی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا اور نہ ہی ویلتھ، مگر پھر بھی اس نے اپنا نام بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار اور جوشیلا انسان تھا۔ تقریباً 35 ملین لوگوں کو اس نے قتل کرایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایڈولف ہٹلر کی، جو کہ 1889 میں آسٹریا کے شہر برونو میں پیدا ہوا۔ وہ ایک آرٹسٹ تھا، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ ورلڈ وار فرسٹ میں اس نے جرمن فوج میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو 2 تمغے بھی ملے۔ وہ اس جنگ میں بچ گیا تھا، مگر جرمنی کی اس شکست نے اس کے ذہن پر کافی اثر ڈالا اور وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہا۔ 30 سال کی عمر میں یعنی 1919 میں اس نے چھوٹی سی ایک پارٹی جوائن کر لی جس کو نازی کہا جاتا تھا، اور اس پارٹی کا نام نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی تھا۔ اس نے پارٹی میں اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ 2 ہی سال میں وہ پارٹی کا لیڈر بن گیا۔ 1923 میں بغاوت کی وجہ سے ہٹلر کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں وہ جیل سے رہا ہو گیا۔ 1928 کے بعد نازی پارٹی نے عوام میں کافی مقبولیت اختیار کر لی اور اس طرح 40 سال کی عمر میں یعنی 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ فوراً اس نے ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ اس دوران ہٹلر کو عوام کی حمایت حاصل ہونے لگی کیونکہ وہ جرمنی کی اکانومی کو بہت بہتر کر چکا تھا اور بے روزگاری بھی کم ہونے لگی تھی۔ ہٹلر جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ نہیں بھولا تھا۔ اس نے اپنے تمام علاقے جو ورلڈ وار فرسٹ میں چھینے گئے تھے واپس لے لیے۔ اس دوران جرمنی اور فرانس نے پولینڈ سے جنگی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی نے حملہ کیا تو ہم ساتھ دیں گے۔ اگست 1939 میں ہٹلر نے سوویت یونین کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا کہ پولینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تقریباً 9 دن بعد ہٹلر کی آرمی پولینڈ میں داخل ہوئی اور اس کے کچھ دنوں بعد سوویت یونین نے بھی پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد انگلینڈ اور فرانس نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہٹلر نے برطانیہ پر حملہ کر لیا، جس کے نتیجے میں جرمنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ہٹلر نے یونان پر قبضہ کرنے کے بعد 1941 میں رشیا پر بھی حملہ کر لیا اور ساتھ ہی یوکرین پر بھی حملہ آور ہو گیا۔ یہ وہ شکست تھی جس سے ہٹلر کا زوال سٹارٹ ہوا۔ اب وہ فرانس سے بھی ہار گیا کیونکہ امریکہ اور انگلینڈ نے فرانس کا ساتھ دیا۔ جرمنی نے مزید 2 سال تک جنگ جاری رکھی۔ اب یہ سلسلہ 1945 میں اختتام کو پہنچتا ہے جب ہٹلر نے ہار مان لی اور ٹھیک 7 دن بعد یعنی 30 اپریل 1945 میں اس نے خودکشی کر لی۔